ادھر آؤ، دیکھو ذرا کل کیا کہا تھا میں نے تم سے، شراب نہیں پینی تم نے، آج پھر شراب پی کر آ گئے ہو نا۔ سکندر کب سدھرو گے تم؟ سکندر نے لڑکھڑاتے ہوئے، تم میری شراب کے پیچھے پڑی رہتی ہو، دیکھو دیکھو کوئی شراب پی ہے میں نے۔ حوریہ منہ پر ہاتھ رکھ کر، کتنی گندی بو آ رہی ہے تمہارے منہ سے۔ سکندر بیڈ پر لیٹ گیا۔ حوریہ ادھر آؤ میرے پاس، ادھر آ۔ حوریہ سکندر کے شول اتارتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی۔ سکندر کب سدھرو گے تم؟ سارا دن آوارہ لوگوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہو اور رات کو یوں نشے کی حالت میں گھر آتے ہو، کوئی پرواہ نہیں میری تم کو، کوئی فکر نہیں میری۔ سکندر میں تمہارے بنا رہ بھی نہیں سکتی، بیوی ہوں تمہاری۔ لیکن حوریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکندر بے ہوشی کے عالم میں بیڈ پہ پڑا تھا۔ حوریہ پاس بیٹھ گئی۔ سکندر میرے کیا خواب تھے، میں جانتی تھی میرا ہمسفر ایسا ہو جو مجھے سمجھے، میری خوشی غمی میرے ہر درد کا شریک ہو، جو میرے دل پہ ہاتھ رکھ کر میری دھڑکنوں کی آواز سمجھ جائے، جو مجھے وقت دے، مجھے عزت دے، میرا مان ہو، جس پہ میرا برم ہو، جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے، جو میرے ناز نخرے اٹھائے۔ میں اتنا پڑھ لکھ کر دیکھو نا سکندر تمہارے ساتھ جڑ گئی۔ تم شادی سے پہلے شرابی نہیں تھے، تمہاری ماں نے کہا تھا، لیکن یوں اب میرا دن بھر نوکری کرنا، رات کو تمہارے شراب کی بدبو میں رہنا۔ سکندر میں کیا کروں؟ حوریہ ٹیچر تھی پرائیویٹ اسکول میں، بہت خوبصورت تھی، لیکن نصیب خوبصورت نہیں تھے، ہم سفر اچھا نہیں تھا۔ حوریہ کو جو تنخواہ ملتی اس سے گھر کے اخراجات چلا رہی تھی۔ سکندر صبح اٹھا، حوریہ نے ناشتہ بنایا۔ سکندر اٹھو، منہ دھو لو، جلدی سے میں نے اسکول بھی جانا ہے۔ سکندر کروٹ بدلتے ہوئے، حوریہ میری جان تم چلی جاؤ اسکول، میں کر لوں گا ناشتہ۔ حوریہ نے بازو سے پکڑا، سکندر کو اٹھایا۔ اٹھو، اپنا خیال بھی رکھا کرو پاگل۔ سکندر غصے میں، یار میں تو نہ شادی کر کے پھنس گیا تمہارے ساتھ۔ حوریہ مسکرانے لگی، اچھا ٹھیک ہے، آپ پھنس گئے۔ سکندر کا منہ دھویا، اس کی شیپ بنائی، کپڑے چینج کروائے اور اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ سکندر منہ بناتے ہوئے بولا، ویسے قسم سے حوریہ بہت مکھن لگاتی ہو تم۔ حوریہ پیار سے بولی، سکندر تم اور تمہاری باتیں، اب میں لیٹ ہو رہی ہوں اسکول کے لیے، اپنا خیال رکھنا۔ سکندر سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور ان کو کہاں خیال تھا کوئی حوریہ اس کے لیے اپنا جیون وار کر چکی ہے، کوئی حوریہ اس کے لیے جیتی ہے، کوئی حوریہ اس کے لیے تڑپتی ہے۔ لڑکی ہونا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے نا، چاہت ہونا، چاہے نہ چاہے جس کے ساتھ قبول ہے، 3 بار کہہ دیا اس کے ساتھ جینا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ ہمسفر در در کا محتاج کر دے یا پلکوں پہ بٹھا کے رکھے، ہر حال میں جینا پڑتا ہے۔ حوریہ کا باپ نہیں تھا، وہ خاموش تھی، بوڑھی ماں ہے، کیوں بوجھ بنوں ماں کے گھر جا کر، جیسی بھی گزر رہی ہے سکندر کے ساتھ گزار لیتی ہوں۔ حوریہ چائے بنا رہی تھی، سکندر شور مچاتا ہوا گھر آیا۔ حوریہ باہر نکلو، مجھے پیسے دو جلدی سے۔ حوریہ گھبراہٹ سے کچن سے باہر آئی، کیا ہوا سکندر؟ سکندر چلاتے ہوئے کہنے لگا، حوریہ مجھے پیسے دو۔ حوریہ نے پیار سے بات کرتے ہوئے کہا، سکندر پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ابھی تنخواہ نہیں ملی۔ سکندر غصے سے چلانے لگا۔ حوریہ کچن میں چلی گئی۔ سکندر چلاتے ہوئے کچن میں آیا، حوریہ پیسے دو مجھے۔ حوریہ نے انکار کر دیا۔ سکندر نے تھپڑ مارا، حوریہ چائے پہ گر گئی، ہاتھ جل گیا۔ حوریہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ سکندر کو محسوس ہوا کہ حوریہ کو لگی ہے، وہ چائے نشے میں تھا لیکن اس کو احساس ہو رہا تھا کہ اس سے غلط ہو گیا۔ حوریہ کیا ہوا؟ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ سکندر بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ حوریہ آئے بڑھتے ہوئے رونے لگی، یا اللہ، کیا میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں نے ایسا کیا گناہ کیا؟ کیا گناہ ہو گیا مجھ سے جو مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا؟ اللہ میری مدد کر۔ وہ ہاتھ میں مرہم لگا رہی تھی، ساتھ روئے جا رہی تھی۔ سکندر دوستوں کے ساتھ بیٹھا سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا، اسے کوئی فکر نہ تھی اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی بے بس لڑکی کس تکلیف میں ہے، وہ بے خبر تھا اس کی جیون ساتھی رو رہی ہے۔ حوریہ روتے ہوئے سو گئی۔ سکندر ساری رات گھر نہ آیا، صبح نشہ اترا، گھر آیا، دیکھا حوریہ اسکول جا چکی تھی، پھر سے کھانا نکالا، کھانے لگا۔ ایک فون کال کر کے حال تک نہ پوچھا سکندر نے حوریہ کا۔ حوریہ اسکول گئی، وہاں اسکول کا پرنسپل حوریہ کو دیکھ کر ہاتھ پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ حوریہ کیا ہوا یہ؟ خاموشی سے سر ہلایا، کچھ نہیں سر۔ حوریہ کو پسند کرتا تھا، وہ حوریہ کو اپنانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ حوریہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، اچھی ہمسفر بن سکتی تھی۔ حوریہ بھی محسوس کرتی کہ پرنسپل کی خواہش کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔
گھر آئی سکندر بیڈ پہ پڑا سویا ہوا تھا۔ حوریہ خاموشی سے کھانا بنانے لگی۔ سکندر اٹھا، دیکھا حوریہ کے ہاتھ پہ زخم، پاس آیا، پیار سے ہاتھ پکڑا۔ میری جان سوری، نشے میں پتہ نہیں چلا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں کیا کروں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں نشہ لیکن نہیں چھوڑ پاتا، معاف کر دو مجھے۔ حوریہ نے سکندر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک درد تھا جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ سکندر سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط قدم اٹھا لوں۔ سکندر کمرے میں گیا، رونے لگا۔ آج پہلی بار اس کو احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے حوریہ کے ساتھ۔ اس کے سر پھٹنے لگا درد سے، اس کو نشہ چاہیے تھا، وہ تڑپنے لگا۔ شراب کی بوتل نکالی، پینے لگا۔ حوریہ کمرے میں آئی، دیکھا سکندر شراب پی رہا ہے، وہ ٹوٹ گئی۔ سکندر میری حالت کیسی ہے، میرا ہاتھ جلا ہوا ہے، میں تھک گئی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں جس کمرے میں تم وہاں شراب پیتے ہو۔ دوسرے دن اسکول گئی، اسکول کا پرنسپل دانش، اس نے حوریہ کو اپنے آفس میں بلایا، حوریہ کو بیٹھنے کا کہا۔ دانش ہچکچاتے ہوئے بولا، حوریہ میں جانتا ہوں جو میں کہنے جا رہا ہوں بالکل غلط ہے، لیکن میرا دل مجھے کہتا ہے کہ بول دو آپ سے۔ میں جانتا ہوں آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے، وہ آپ کی قدر نہیں کرتا، آپ کو مارتا ہے۔ کب تک حوریہ یوں برداشت کرو گی؟ ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، ابھی میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے کھلا لے کر مجھ سے شادی کر لو، بہت پیار کرتا ہوں آپ سے۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانش کیسے یقین کروں آپ پہ کہ آپ بھی اس جیسے نہیں ہوگے؟ دانش نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا، وہی سب کچھ جو میرا ہے، اسکول، گھر، گاڑی، سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، بس نکل آؤ اس جہنم سے۔ حوریہ کچھ وقت مانگا اور گھر آ گئی۔ سکندر گھر نہیں تھا، سوچنے لگی سکندر سے شادی کو 2 سال گزر گئے، مجھے اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، دانش کے ساتھ اچھا فیوچر ہے۔ سکندر رات کو گھر آیا، شراب کے نشے میں تھا، حوریہ کو آواز دے کر کہنے لگا، کھانا دو مجھے۔ حوریہ نے خاموشی سے کوئی بات کیے بنا سکندر کو کھانا دیا اور پاس بیٹھ گئی۔ سکندر کھانا کھاتے ہوئے، حوریہ پریشان لگ رہی ہو، کیا ہوا؟ حوریہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا بات کروں گی؟ صبح حوریہ نے ناشتہ بنایا اور سکندر کو اٹھایا۔ سکندر ناشتہ کرتے ہوئے کہا، سکندر مجھے معاف کر دینا، اپنا خیال رکھنا، یہ طلاق کے پیپرز ہیں، میں نے دستخط کر دی ہیں، تم بھی کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سکندر کو ایک دھچکا لگا، حوریہ مذاق نہ کرو۔ حوریہ نے سخت لہجے میں کہا، میں مذاق نہیں کر رہی، بس میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، دستخط کرو، مجھے آزاد کر دو بس۔ سکندر کرسی سے اٹھ کر حوریہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں حوریہ، تمہارے بنا میں نہیں جی سکوں گا حوریہ، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں شراب چھوڑ دوں گا۔ حوریہ میری طرف دیکھو نا، میں وہی کروں گا جو تم کہو گی، رکو۔ سکندر دوڑتے ہوئے گیا، شراب کی بوتلیں لا کر توڑنے لگا۔ یہ دیکھو حوریہ، یہ سب پھینک دی میں نے، میری طرف دیکھو نا، جو کہو گی کروں گا، بدل لوں گا خود کو، مجھے ایک موقع دو نا۔ حوریہ نے غصے سے کہا، سکندر کتنی بار ایسے وعدے کر چکے ہو تم، میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ سکندر حوریہ کے پاس ہاتھ پاؤں پکڑ کر رونے لگا، حوریہ بدل لوں گا خود کو، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ حوریہ اٹھی اور اسکول چلی گئی۔ دانش بہت خوش تھا۔ حوریہ لے لی طلاق؟ حوریہ نے کہا، بس دستخط کر دے وہ۔ دانش پیار بھرے لہجے میں، اچھا پھر کل ہم شادی کر لیں گے۔ دانش بہت خوش تھا۔ سکندر حوریہ کی تصویر کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگا، حوریہ میں نہیں پیوں گا شراب، سب برے کام چھوڑ دوں گا۔ اس کا سر پھٹنے لگا درد سے، نشے کی طلب ہونے لگی تھی۔ سکندر تڑپتا رہا لیکن آج شراب نہ پی۔ حوریہ آج گھر نہ آئی تھی اور دانش کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ سکندر نے حوریہ کو فون کیا، نمبر بند تھا۔ سکندر کا دل چاہ رہا تھا کہ حوریہ کو سینے سے لگا لے، حوریہ کو ہر وہ خوشی دے جو ایک اچھا ہمسفر دیتا ہے۔ حوریہ رات 12 بجے گھر آئی، سکندر سویا نہیں تھا، حوریہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حوریہ نمبر بند تھا تمہارا، پتہ ہے میری جان نکل رہی تھی سوچ سوچ کر، دیکھو آج میں نے کھانا بنایا تمہارے لیے۔ حوریہ نے غصے سے کہا، سکندر چھوڑ دو نا ان ناٹک کرنا، میں کل شادی کر رہی ہوں دانش سے۔ سکندر مسکرانے لگا، اچھا سنو نا، میں اب بدل جاؤں گا نا، نہ چھوڑو مجھے، میں ہر خوشی دوں گا تم کو۔ حوریہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سکندر نہیں، اب نہیں۔ سکندر کھانا لے کر آیا، اچھا طلاق لینا چاہتی ہو نا، نہ کر دوں گا دستخط، میرے ہاتھ سے بنا کھانا تو کھا لو، دیکھو نا کتنے مزے کی بریانی بنائی ہے تمہارے لیے، آج آخری دفعہ اپنے ہاتھ سے کھلانا مجھے۔ حوریہ نے نہ چاہتے ہوئے سکندر کو کھلانا شروع کیا۔ سکندر رو رہا تھا اور آنسو جولی میں گر رہے تھے۔ حوریہ، کیا دوبارہ کبھی یوں تمہارے ہاتھ سے کھانا کھا سکوں گا؟ اچھا سنو نا، مجھے جاتے ہوئے دل سے معاف کر دینا، بہت دل دکھایا نا تمہارا میں نے۔ حوریہ، میں بھی کتنا پاگل تھا، تم کو سمجھ نہ پایا تھا،
اب رونے کا کیا فائدہ؟ حوریہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو گی، بڑا گھر ہوگا تمہارا، مجھے تو یاد بھی نہیں کرو گی نا تم۔ جہنموں کے رشتے نہیں توڑے جاتے، سفر میں نہیں ہم سفر چھوڑے جاتے۔ حوریہ کمزور پڑنے لگی۔ سکندر نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا۔ بارش ہو رہی تھی۔ کتنا پیارا موسم ہے نا حوریہ، آج میں نے شراب نہیں پی، میں تمہارے جانے کے بعد جاب شروع کر دوں گا، پھر گھر میں تنہا تمہاری یادوں کے سہارے کیسے جیتا رہوں گا، تمہاری تصویر کو سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میرے جیسے ہی برے انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ سکندر نے پیپر نکالا اور دستخط کرنے لگا۔ حوریہ نے سکندر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سکندر کیوں ستاتے ہو مجھے پاگل، میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ طلاق کے پیپرز پھاڑتے ہوئے آئی لو یو سکندر۔ سکندر نے حوریہ کو سینے سے لگایا اور آئی لو یو ٹو میری جان۔ سکندر نے شراب چھوڑ دی اور ہر برا کام چھوڑ دیا، جاب پہ جانے لگا، حوریہ کا خیال رکھنے لگا، حوریہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے لگا۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ حوریہ کو ایک شہزادی کی طرح رکھا تھا سکندر نے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، گھر کے کاموں میں بھی حوریہ کی مدد کرنے لگا۔ حوریہ دل و جان میں بس گئی تھی اب سکندر کے ساتھ۔ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ ہاتھ میں ہاتھ تھاما دونوں بہت خوش تھے۔